بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شعبان آ چکا ہے تو پہلے ہم کچھ گفتگو اس موضوع پہ کر لیتے ہیں کہ شعبان کتنا اہم مہینہ ہے، اس کی اہمیت کی اصل وجہ کیا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مہینے کے اب جتنے دن رہ گئے ہیں ہمیں وہ کس طرح گزارنے چاہیے۔ تو یہ سب کو معلوم ہی ہے انشاءاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رمضان کے بعد شعبان کی اہمیت باقی مہینوں سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے دنوں میں بھی ظاہر ہے کہ کثرت عبادت کی انتہا پہ رہتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں اس میں بھی اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اور رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے روزے رکھے ہوں جتنی کثرت سے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان کی اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور جس کا شعبان اچھا نہیں گزرتا، جو شعبان کی اس خصوصیت کو اپنے کام میں نہیں لاتا کہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ وہ رمضان میں بھی حیران اور خالی ہاتھ سا رہ جاتا ہے، اس کا رمضان بھی آداب کے ساتھ، معیار کے ساتھ نہیں گزر پاتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ شعبان کو اس نظر سے دیکھو کہ یہ پورے نظام زمانی میں سب سے بڑے مہینے کی تیاری کا ماہ ہے، اور دوسری بات وہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ رمضان انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا تو شوال بھی آئے گا، تو یہ 3 مہینے بہت خصوصیت رکھتے ہیں مسلم سائیکی کی تعمیر میں، یعنی ہمارے لیے یہ چیز ایک مقصود کی حیثیت رکھتی ہے، یا اسے ہمارا مقصود ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونا ہماری نفسیات کی بھی بنیاد بن جائے، ہمارے تمام طبعی محرکات، ذہنی عزائم اور اعمال کی نیت جو ہے وہ ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مرتب ہو، اور مسلمان ہونے کی حیثیت ہی ہماری شخصیت کی تعمیر کا سب سے بڑا محرک اور فیکٹر بنے۔ ظاہر ہے کہ ایمان لانے کا یہی مطلب ہے نا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ قبول کیا ہے، اور بندگی کو تمام تقاضوں کے ساتھ قبول کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک میں اسے اپنی نفسیات کی واحد بنیاد اور اپنی تہذیب کی واحد قدر نہ بنانے کی کوشش کروں۔ تو اس انتہائی بڑے دینی اور فطری مقصد کو، یہ صرف دینی یا نظریاتی یا قانونی مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ فطری مقصد ہے کہ انسان کوئی چیز ایسی ضرور مانتا ہے جس کو ماننے کے نتیجے میں اس کی شخصیت کا سارا تانا بانا بنتا ہے۔ جیسے اہل دنیا ہے، انہوں نے دنیا کو غیر مشروط طور پہ مان رکھا ہے، تو ان کی ساری شخصیت جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ان کے تعلق اور دنیا کو حاصل کرنے کی ان کی مسلسل خواہش سے تعمیر ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ اتنی فطری بات ہے۔ تو اسلام کا جو اولین مطالبہ تو یہی ہے نا کہ بندگی کو اپنے ہونے کی واحد بنیاد بناؤ، اپنے ہونے کا واحد مقصود بناؤ۔
ٹھیک ہے نا؟ تو ان معنوں میں اس ذمہ داری کو اٹھا کر چلنا یہ گویا ہمارے مسلمان ہوتے ہی ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گویا یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اس ذمہ داری کو نبھانے کا عزم کرتے ہیں کہ اب میری شخصیت کی سب سے بڑی بلکہ واحد پہچان میرا اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ تو یہ آپ لوگ ماشاءاللہ اور علوم کے بھی ماہر ہیں، نفسیات کو بھی آپ حضرات اس کی تھیوریز میں یا اس کے بنیادی نظریات میں جانتے ہوں گے۔ تو آدمی کی شخصیت کی تعمیر میں سب سے ڈیسائسو اور فائنل اور پروڈکٹیو ایلیمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اپنے نظریۂ زندگی کو انٹرنلائز کر لینا، یعنی میں جس نظریے پر ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں اس نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش اگر میرے اندر نہیں پیدا ہوگی تو میرا اس نظریے کے ساتھ تعلق ویلڈ نہیں ہے، آتھینٹک نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کا جو نفسیاتی نظام ہے اس کے خلاف ہے یہ عمل، واضح ہے نا؟ تو اس فطری معیار پر رہتے ہوئے گویا ہمارا دین بھی دیگر تمام صحیح یا غلط نظریات کی طرح ہم سے لازماً یہ تقاضا کرتا ہوگا نا کہ اپنے آپ کو اللہ پر ایمان کے سانچے میں ڈھالو، اس کے علاوہ تمہارے ہونے کا کوئی دوسرا سانچہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی بندگی ہی وہ واحد سانچہ ہے جس میں میں اپنے خیالات کو ڈھالنے کا ذمہ دار ہوں، اسی سانچے میں میں اپنی خواہشات کو شیپ کرنے کا پابند ہوں، اور اس پابندی کو میں نے اپنی رضامندی اور آزادی سے قبول کیا ہے، واضح ہے نا؟ تو انسان کی آزادی کا سب سے بڑا پھل یہ ہوتا ہے، انسان کی آزادی کا سب سے بڑا استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایکچول سیلف کو آئیڈیلائزیبل بنا لے، یا دوسرا یا اسی بات کو الٹ کے اگر کہیں تو بھی ٹھیک ہے کہ ہر آدمی کے ذہن میں فرد کامل مکمل آدمی کا آئیڈیل انسان کا ایک تصور ہوتا ہے، تو اس کی آزادی اور اختیار اور اس کی تمام قوتوں کا رخ اس طرف ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تصور میں موجود آئیڈیل سیلف کو اپنی ایکچول شخصیت میں ڈھال کے دکھائے، ورنہ تم کہاں کے آزاد، تم تو پھر غلامی کی بدترین قسم یہ ہے کہ میری شخصیت کا آئیڈیا اور میری شخصیت کی ایکچویلٹی میں رابطہ نہ پیدا ہو سکے۔ اس سے بڑا غلام، اس سے بڑا مجبور، اس سے زیادہ کمزور شخصیت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جو اپنے نظریے اور عمل کے درمیان، اپنے عقیدے اور اپنے احوال کے درمیان فاصلے کو ختم نہ کر پائے، یعنی جو آئیڈیا آف مین کو اپنے ہی مانے ہوئے آئیڈیا آف مین کو اپنی شخصیت میں ایکچولائز نہ کر پائے، اس کا انسان ہونا صرف آئیڈینٹی کارڈ کی ضرورت ہے، وہ انسانیت کے درجے کو کوالیفائی نہیں کر پایا کیونکہ اس نے اپنی آزادی کو استعمال ہی نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور کوئی بھی نہیں، مطلب یہ میں ایک مذہبی بات کے طور پہ صرف نہیں کہہ رہا، مثال طور پہ آپ مارکسزم کو مان لیں تو مارکسزم صحیح ہو غلط ہو انسانی ذہن سے پیدا ہونے والا نظریہ ہے نا، وہ تو وحی سے اتارے جانے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ تو مارکسزم کا جو پورا نظام ہے وہ آپ سے یہ تقاضا کرے گا کہ آپ اس کو صرف اسکالر کی حیثیت سے ماننے تک محدود نہ رہیں،
بلکہ یہ کہ اس کو اپنی شخصیت کی تعمیر کا واحد معیار بنائیں۔ آپ کیپٹلزم کو مان لیں تو کیپٹلزم کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ آپ اپنی شخصیت، اپنے گھر، اپنی تہذیب، اپنی پہچان کو اس کے تابع کریں، حتیٰ کہ اپنا سیلف امیج بھی وہی بنائیں جو کیپٹلزم کے دیے ہوئے تصور انسان کے مطابق ہو۔ آپ سمجھ ہیں نا؟ تو اگر آپ کمیونزم کو مانتے ہیں تو کمیونزم آپ سے شخصیت کی بنیاد بننے کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے تمام علوم جو ہیں وہ میری ایپسٹیم کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ ہر نظریہ آپ سے یہ کہے گا، ہر نظریہ، کہ تمہارے تمام خواہشات اور تمہارے تمام پیشنز مجھ سے مطابقت رکھنے والے ہونے چاہیے، میرے مقصود حیات سے پیدا ہونے چاہیے، اور اسی طرح تمہارے تمام خیالات، تصورات اور علوم میرے بنائے ہوئے ایپسٹیم یعنی میرے بنائے ہوئے ڈیفینیشنز آف نالج کے دائرے میں ہونے چاہیے، میرے دیے ہوئے پرپزز آف نالج کے تحت ہونے چاہیے۔ یہ کون سا نظریہ ہے جو آپ سے یہ تقاضا نہیں کرے گا؟ کوئی بھی ہو۔ تو جب انسانی ذہن سے پیدا ہونے والے فالسیفائیبل نظریات بھی آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں، یعنی کارل مارکس کے نزدیک اس کا نظریہ یقیناً فالسیفائیبل ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی بھی نظریہ ساز سے آپ پوچھیں تو وہ اپنے نظریے کی فالسیفائیبلٹی کا احتمال رکھتا ہے۔ یہ صرف نبی ہوتا ہے نا جو اپنے دیے ہوئے نظام کی فالسیفائیبلٹی کا کوئی امکان نہیں رکھتا، جو اپنے جس دین کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت کو 101% یقین کے درجے میں رکھ کر دے رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں غلطی کا کوئی امکان سرے سے نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کے ٹیکسٹ میں جو اوریجنل اس کے وہ ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو جو دعوت مجھ تک اس طرح پہنچی ہے کہ یہ فالسیفائیبل ہے ہی نہیں، تو اس کا تقاضا تو مجھ سے ان نظریات کے مقابلے میں زیادہ کمپریہنسو اور زیادہ شدید ہوگا نا، جو مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اپنی شخصیت کی تعمیر میں ہمارے ہی انجینئر سے نقشہ بنواؤ، ہمارے ہی مزدور سے دیواریں کھڑی کرواؤ۔ آپ سمجھ ہیں نا؟ تو شعبان آتا ہے۔ اب میں اس پہلو سے ایک بات کروں، اس میں جو مذہبی نوعیت کی تلقینی اور تبلیغی باتیں وہ تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں، بہت مبارک باتیں ہیں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا تھیورائز کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل ذہن جو ہے وہ غیر متوازن طور پر شخصیت کی دیگر فیکلٹیز پر حاکم ہو گیا ہے۔ مطلب ذہن نے مبالغے کے ساتھ اپنے آپ کو شخصیت کی دیگر قوتوں پر حاکم بنا رکھا ہے، غالب کر رکھا ہے۔ یہ اس کا نقصان بھی ہم بھگت رہے ہیں، لیکن بہرحال تو اس ذہن کو جو شخصیت کے بننے بگڑنے کے عمل کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے، اس ذہن کو راغب کرنے کے لیے اور مطمئن کرنے کے لیے کچھ باتیں تھیوری کی طرح کرنی چاہیے۔ یہ دور جدید کی ایک ضرورت ہے۔ تو شعبان آتا ہے اپنے آئیڈیل سیلف کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ایکچول سیلف کا بالکل درست تجزیہ کرنے کے لیے کہ میں یہ ہوں۔ یہ شعبان میں اپنے آپ پہ غور کرو گے تو میں یہ ہوں کا جواب مل جائے گا، اور مجھے کیا ہونا چاہیے اس کے لیے تیاری کی اسپیس مل جائے گی۔ شعبان اس بات کا مہینہ ہے کہ میں یہ ہوں۔ اب میں نے غور کرنا شروع کیا تو میرے اندر میری تمام مضبوطی اور کمزوری واضح ہو جائے گی،
اور مجھے کیا ہونا چاہیے دینی طور پر یا اپنے لیے جو بائنڈنگ نظریہ ہے اس کی روشنی میں مجھے کیا ہونا چاہیے وہ مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ شعبان کے مہینے میں اپنے اس ایکچول سیلف، گیون ایکچول سیلف اور اپنے آئیڈیل سیلف کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کی مؤثر اور مسلسل کوشش کرتا ہوں۔ آپ سمجھے شعبان کا مہینہ اصل میں یہ افادیت یا یہ باریکی رکھتا ہے۔ رمضان میں جو ہے وہ آئیڈیل سیلف جو ہے وہ میری ایکچویلٹی پر واضح طور پر اثر انداز ہو جانے کی ایک روداد مرتب کر دیتا ہے۔ لیکن شعبان میں آئیڈیل سیلف مجھے کیا ہونا چاہیے یہ میرے پیش نظر رہتا ہے، اور میں کیا ہوں اس کو جاننے اور اس میں مجھے کیا ہونا چاہیے اس کی روشنی میں ترمیم اور تبدیلی اور اصلاح کرنے کی سنجیدگی حاصل ہوتی ہے۔ اور رمضان میں جا کر مجھے اپنے مطلب میں یہ ہوں اور مجھے یہ ہونا چاہیے، ان دونوں کے درمیان ایک آرگینک تعلق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور مجھے اپنے ایکچول سیلف کو اپنے آئیڈیل سیلف سے ہم آہنگ رہنے کی گویا تائید ایزدی کے ساتھ ایک اوپننگ اور رہنمائی اور قوت مل جاتی ہے۔ تو رمضان میں کیا ہوں کا جواب ہے، اور شعبان میں یہ ہوں کی تفصیل ہے۔ آپ سمجھیں میں وہ ہونے کے لیے اپنی موجودہ شخصیت کو درست تجزیہ کر کے شعبان کے مہینے سے کوششیں شروع کرتا ہوں۔ یہ کوششیں رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے ہی مجھے یہ ایکسپیرینس کروا دیتی ہیں کہ دیکھو تمہارا آئیڈیل سیلف عملاً تمہارے ایکچول سیلف پر غالب آ چکا ہے۔ تو اب جو آدمی شعبان کے مہینے میں یہ ہوں اور مجھے وہ ہونا چاہیے، اس کو ایک زندہ بگننگ پوائنٹ اور ایک لیونگ ڈیسٹینیشن کے طور پر نہیں دیکھ رہا۔ بگننگ پوائنٹ یہ ہے نا کہ میں یہ ہوں اور میری منزل ہے مجھے کیا ہونا چاہیے۔ تو جو آدمی شعبان کے مہینے میں سفر کے اس نقطۂ آغاز اور اس کی منزل مقصود کو زندہ حالت میں دیکھ نہیں رہا، اور ان دونوں کو دیکھنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نیچرل اعمال اور نیچرل خیالات جنریٹ نہیں کر رہا، تو وہ رمضان کے دروازے پر رمضان کے مہینے میں فزیکلی اور ہسٹوریکلی تو داخل ہو جائے گا، اسپریچولی اور مورلی داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ظاہر ہے کہ رمضان سبھی پہ بیت رہا ہے تو مجھ پہ بھی بیت رہا ہے۔ میں بھی کہوں گا کہ آج چوتھا روزہ ہے، آپ بھی کہیں گے کہ چوتھا روزہ ہے، لیکن یہ چوتھا روزہ آپ کے وجود کا چوتھا بلند مرتبہ ہے۔ میرے وجود میں کوئی ہلچلی نہیں ہوگی اس سے، تو میں گویا رمضان میری جسمانی سوانح کا مہینہ بن کے رہ جائے گا، میرے روحانی سفر کے پڑاؤ کا مجموعہ نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو انسانوں کو جتنا زمانہ دیا گیا ہے اس زمانے کا سب سے خالص ٹکڑا ہے، تو اگر تمہیں اس ٹکڑے سے فائدہ اٹھانا ہے جو تمہیں موجود ہونے کے لائق بناتا ہے، جو بندگی کو تمہارا ایسنس آف بینگ بننے کا موقع فراہم کرتا ہے، اگر اس مہینے میں قدردانی کے ساتھ، اپنے محاسبے کی کیفیت کے ساتھ، اللہ کے مقرب بننے کی طلب کے ساتھ، اپنی انسانیت میں ترقی کے ساتھ، ترقی کی نیت کے ساتھ اگر داخل ہونا ہے، تو اس مہینے کو الرٹ ہو کر، قدر سیلف لیس ہو کر، اور رمضان کے معروف اور مشہور معمولات سے مطابقت رکھنے والے معمولات اس مہینے ہی میں شروع کرنے سے انشاءاللہ ہم
گویا شعبان کو جیسے یوں کہہ لیں کہ شعبان جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں وہ سرحدی چوکی ہے. اس سرحدی چوکی کے محافظ کو غچہ دے کر دھوکہ دے کر بھی پار کیا جا سکتا ہے، اور اس سرحدی محافظ سے باقاعدہ اپنا پاسپورٹ سٹیمپ کروا کے بھی داخل ہوا جا سکتا ہے. تو اگر میں اسے چکر دے کے داخل ہوں گا تو رمضان میں اجنبی اور بھگوڑوں کی طرح رہوں گا، اور اگر میں اس سے اپنا یہ پاسپورٹ اسٹیمپ کرواؤں گا تو رمضان میں ایک سینس آف اونرشپ کے ساتھ رہوں گا کہ یہ میرا مہینہ ہے. تو اس وقت وہ چیک پوسٹ پر ہم آ چکے ہیں، وہ سامنے ہے، یہاں اپنا پاسپورٹ اسٹیمپ کروانا ہے. وہ پاسپورٹ جو اس لیے جاری ہوا ہے کہ وہی دستاویز بنے گا ہمارے جنت میں داخلے کی. تو جنت میں داخلے کا پاسپورٹ ہر شعبان کو ہر مسلمان کو مل جاتا ہے. بس یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چوکی پر ہمارا مقرر کردہ آدمی ہے اس سے اسٹیمپ کرواؤ، امیگریشن پراپر کرواؤ. تو یہ ہمیں کرنا ہے. اور اس میں جو ہے جیسے اب رمضان کے فضائل تو بہت لمبا موضوع ہے، اور وہ سب ہم لوگ ذوقی طور پہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ رمضان میں آدمی خود سے چھپ نہیں سکتا. دیکھو آزادی کا دوسرا پہلو علمی ہے کہ اگر میں خود سے چھپا ہوا ہوں تو میرا ذہن آزاد نہیں ہے، اور اگر میں خود پر ظاہر ہوں تو میرا ذہن آزاد ہے. اب آپ سمجھے نا؟ تو رمضان میں آدمی خود سے چھپا نہیں رہ سکتا، کیونکہ رمضان میں شیطان بے دخل ہو گیا. جو شیطان مجھے اپنے آپ کو سمجھنے نہیں دیتا، یعنی شیطان کی ساری کوشش، سب سے بڑی کوشش یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو نہ سمجھیں، سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ہم خود کو نہ جان سکیں. یعنی خود کو نہ جان سکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کے جوہر بندگی تک نظر نہ لے جا سکیں. موجود ہونا کیا ہے؟ اللہ کا فعال بندہ ہونا. اس کے علاوہ موجود ہونے کے کیا معنی ہے؟ موجود ہونا یہ یاد رکھنا، جن کو فلسفے کا ذوق ہے، یہ فلسفے کے مسلمات میں سے ہے. یعنی یہ میں صرف تبلیغ کی بات نہیں کر رہا کہ موجود ہونا دوسرے کی نسبت سے ہوتا ہے. یعنی اگر میرے لیے دوسرا موجود، دوسرا نہ ہو تو میرے موجود ہونے کا نہ کوئی مطلب ہے نہ کوئی حالت ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب میرے موجود ہونے کی سطح کا تعین اس دوسرے سے ہوگا جس دوسرے کی نسبت سے میں خود کو موجود سمجھ آؤں. تو کوئی آدمی دنیا کی نسبت سے خود کو موجود سمجھ رہا ہے تو اس کا درجہ وجود بھی دنیا سے مناسبت رکھنے والا ہوگا نا. اور ایک آدمی ایک خوش نصیب ہے جو اللہ کی نسبت سے خود کو موجود مان رہا ہے تو اس کا درجہ وجود بھی اللہ کے شان کی مطابقت رکھنے والی بندگی سے طے پائے گا نا. تو یہ سارے فضائل، یہ سارے کمالات، یہ ساری منزلیں، ان کے حاصل ہونے کا عمل، یعنی 10 مہینے ہم راستے کی تفصیل میں رہتے ہیں، راستے کے مناظر دیکھتے ہیں، وہ جو کیا نام ہے قطب نما لے کے چلتے ہیں. تو 10 مہینے ہم جس راستے پر قطب نما لے کے چلتے رہے تو وہ 10 مہینے ہم نے راستوں کا حق ادا کیا. 10 مہینے گزرتے ہیں راستوں کا حق ادا کرنے کے لیے. یہ 2 مہینے آئے ہیں منزلوں کا حق ادا کرنے کے لیے. 10 مہینے میں راستہ مسلسل ہے، ان 2 مہینوں میں منزلوں کا تسلسل ہے، اس میں ہر قدم منزل پہ پڑتا ہے. تو ان 2 مہینوں کو ذرا اہمیت دینی چاہیے، ان 2 مہینوں کو ذرا حمیت سے گزارنا چاہیے، ان 2 مہینوں کو ذرا سنجیدگی سے اور اپنے احتساب کے جذبے سے گزارنا چاہیے.
ان 2 مہینوں کو میری تعمیر میں جو ملاوٹیں ہو چکی ہیں، میری شخصیت کی تعمیر میں ملاوٹیں کر دی ہیں لالچ نے، ظلم نے، سنگ دلی نے، دنیا کی طلب نے، حرام میں اشتغال سے وغیرہ وغیرہ، تو یہ شعبان آتے ہی گویا مجھے ایک آلہ مل جاتا ہے، یقینی آلہ، کہ لو یہ ہاتھ میں پکڑو اور اب تک جو 10 مہینے میں تمہاری تعمیر میں آلائشیں رہ گئی ہیں انہیں صاف کر لو، یقیناً صاف۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو دوسرا یا تیسرا اہمیت کا پہلو یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ اپنے اندر گھر کر لینے والی آلائشوں، آمیزشوں اور ملاوٹوں سے نجات پا سکتے ہیں، تاکہ آپ خود کو تو اپنی جینوئن پیورٹی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ علم کا مقصود کیا ہے؟ کہ وہ آبجیکٹس کو جیسے کہ وہ ہیں ویسے دیکھے۔ علم کا اس کے علاوہ کیا مقصود ہے؟ کہ شے کو اس طرح دیکھے جیسی کہ وہ ہے اصل میں۔ تو تمہارے دنیا میں سب سے بڑا آبجیکٹ میرے ذہن کا میں خود ہوں، تو جو رویہ میرے شعور کا میرے ساتھ ہوگا وہی رویہ شعور کا دروازے کرسی آسمان اور کوانٹم میکینکس کے ساتھ ہوگا۔ تو جب میں خود کو پیوریفائی کر کے اپنے پیور سیلف تک پہنچنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تو شے کے بارے میں بھی میرا تمام علم جو ہے وہ ملاوٹ کا شکار ہوگا نا، کیونکہ میں نے خود کو ملاوٹ کا شکار دیکھتے ہوئے بھی اپنی خودی کے طور پر قبول کر رکھا ہے۔ تو علم کی دنیا میں یہ جو دنیا ہے اس میں سب سے بڑا علم ہے انسان کا علم۔ سب سے بڑا علم راکٹ بنانے کا نہیں ہے، سب سے بڑا علم گردش زمین ناپنے کا نہیں ہے، سب سے بڑا علم آسمان کی کیمسٹری کا تجزیہ کرنے کا نہیں ہے۔ یہ سب ضمنی علم ہیں، یہ سب ثانوی علم ہیں۔ سب سے بڑا علم ہے اپنے نفس کا علم، اپنے آپ کا علم، انسان کا علم۔ تو اب جو تم سب سے بڑا علم ہے اور اس علم کو حاصل کرنے کے ٹولز بھی تمہیں میسر ہیں، ان ٹولز کے ہوتے ہوئے بھی تم اپنے آپ کا علم حاصل کرنے میں ارادی طور پر ناکام کیوں ہو؟ یعنی انسان کا انسان کے بارے میں علم ناپختہ رہے گا تو وہ ناپختگی یا غلطی ارادی ہوگی، وہ جبری نہیں ہوگی۔ بھئی میں یہ دیوار کو نہیں سمجھ پایا جیسی کہ وہ ہے تو اس میں میری بہت سارے اسباب ہوں گے غلطی کے، کہ مجھے پڑھایا ہی غلط گیا، یا دیوار کو میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں، یا فلاں چیز رہ گئی، وہ چھینی لانا بھول گیا تھا جو پینٹ اتار کے اسے دیکھے تو غلط ہو گیا علم۔ تو اس غلطی کے اسباب مجھ سے باہر موجود ہیں۔ تو لیکن یہ کہ یہ کون سنے گا کہ میں نے اپنے آپ کو پہچاننے میں غلطی کی؟ تو اگر میں اپنے آپ کو پہچاننے میں غلطی کر رہا ہوں تو اس غلطی کا سبب باہر نہیں ہے، میرے اندر ہے، اور وہ سبب جبری نہیں ہے، ارادی اور اختیاری ہے۔ کیونکہ سب سے بڑا علم سب کے لیے قابل حصول ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ مطلب کوانٹم میکینکس کا علم سب کے لیے، میتھمیٹکس مجھ سے آپ پوچھیں تو میں چپ ہو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں میں 200 برس بھی لگا دوں تو میتھمیٹکس نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑا علم نہیں ہے۔ جو علم کچھ لوگوں کے لیے ہو وہ سب سے بڑا علم نہیں ہوتا، سب سے بڑا علم یونیورسل ہوتا ہے۔ سب سے بڑے علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت سب میں ہوتی ہے، پھر چاہے اس صلاحیت میں اونچ نیچ ہو، لیکن بیسک صلاحیت سب میں ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا علم اس دنیا کے علوم میں خود شناسی ہے، اور خود شناسی کی قوت اور صلاحیت ہر انسان کو حاصل ہے، بشرطے کہ وہ خود کو دھوکہ نہ دے۔ اس کے لیے نہ کسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنا ہی نام لکھا ہوا نہ پڑھ سکتا ہو،
لیکن وہ اپنے آپ کو پہچاننے میں کسی بڑے سے بڑے عالم فاضل سے آگے ہو. ٹھیک. دوسرا کیا، سب سے بڑا علم وہ ہوتا ہے جس کو جاننے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ ہو. تو انسان کا خود اپنے بارے میں علم لفظوں کے میڈیم کا محتاج نہیں ہے. پھر سب سے بڑا علم ہوتا ہے جس کی ساخت ذوق اور ایکسپیرینس جیسی ہوتی ہے، تصور اور خیال جیسی نہیں ہوتی. تو جس علم کی ساخت تصور اور خیال جیسی ہوگی اس کے لیے لفظ کی ضرورت ہے، لیکن جس علم کی اساس ذوق اور بناوٹ ایکسپیرینس ایسی ہوگی اس کے لیے لفظوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ برفی کھا کے اس کی مٹھاس محسوس کرنے میں سب برابر ہیں. جس کو برفی کے 100 نام آتے ہوں وہ بھی وہی ہے، اور جس کو برفی کا ایک نام بھی نہ آتا ہو وہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان کا خود شناسی کے تمام مراحل جو ہیں وہ ذہنی کم ہیں. ذہنی ہونا اضافی ہے، مفید ہے، لیکن وہ اپنی بیسک کنسٹرکٹ میں ذوقی ہیں، وجدانی ہیں. تو اس لیے اس ادراک کو کسی لفظی ایکسپریشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات غور سے سنیے گا کہ ہمارے ادراکات کی، تو ادراک سمجھتے ہیں نا، پرسیپشن، جو ذہن میں جاننے کی کیفیت. تو ہمارے ادراک یعنی ہماری سمجھ، ہمارا فہم دو طرح کا ہوتا ہے. یہ ہر آدمی اپنے تجربے سے دیکھ سکتا ہے. ایک ادراک یا فہم یا سمجھ وہ ہے جس میں وہ چیز ہم پر لفظ بن کے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی جو چیز ذہن پہ ظاہر ہوگی وہ لفظ بن کے ظاہر ہوگی نا. تو ادراک ذہنی لفظ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ایک ادراک وجودی ہے، ادراک ذوقی ہے، اسے لفظ کی حاجت نہیں ہے. مطلب آپ کو ہڈی ٹوٹنے کے درد کا لفظ نہ بھی آتا ہو تو ٹوٹنے کا درد تو ہو رہا ہے نا. مطلب لفظ جاننے سے اس درد پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ لفظ نہ جاننے سے اس درد پہ کوئی اثر ہوگا، وہ تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بعض جو چیزیں جو ہیں وہ مطلب آدمی کا آدمی سے تعلق وہ کسی تیسرے میڈیم پر نہیں ہے. مطلب لفظ پہ نہیں ہے، وہ پہلے سے موجود کسی تصور پہ نہیں ہے. وہ ایک ایکسپیرینس ہے. ہر وقت اپنے ایکسپیرینس میں رہتا ہوں اور اپنے ایکسپیرینس میں رہنے کے معانی اپنے باہر سے اخذ کرتا ہوں. اپنے ایکسپیرینس میں رہنے کے مقاصد اپنے باہر سے پوچھتا ہوں. بس یہ کام ہے. تو جو آدمی کبھی غور کرو، کبھی 2 منٹ کا مراقبہ کر کے دیکھ لو کہ ذرا ایسے مراقب ہو کے کہو کہ میں کیا ہوں. 2 منٹ میں تمہیں یہ لگ جائے گا کہ آخری سیٹسفائنگ جواب میں کیا ہوں کا فائنل اور سیٹسفیکٹری جواب صرف ایک ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تم میں کیا ہوں کہ جوابات جو کتابوں میں دیے گئے ہیں وہ سب ایک فہرست بنا لو، اور وہ فہرست کو 10-12 جوابات ہیں ان کو یاد کر لو. اور اب مراقب ہو کر اپنے آپ سے پوچھو میں کیا ہوں. فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، یونگ یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، نیٹشے یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں. ٹھیک ہے نا. افلاطون اور ارسطو سب یہ کہتے ہیں. اور پھر بیچ میں کہو کہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو. تو جیسے ہی یہ جواب ان جوابات کے جھنڈ میں سے نکلے گا ویسے ہی تم کسی فہرست میں موجود کسی دوسرے اندراج کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دو گے. یعنی میں کیا ہوں کا ہر جواب تمہیں پیاسا رکھے گا، اور صرف وہی جواب تمہاری پیاس بجھائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو. یہ کر کے دیکھ لو. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی غیر مسلم ہے اس سے بھی کہو
کہ تم اپنے ساتھ سچائی کے ساتھ یہ کر کے دیکھو کہ میں 10 چیزیں دیتا ہوں، تم ان 10 چیزوں پہ مراقب ہو جاؤ، تو ان میں دیکھ لو کہ میں حیوان ناطق ہوں، میں حالات کی پروڈکشن ہوں، میں اتفاقی وجود ہوں، میں دنیا کا طالب ہوں، میں سائنسداں ہوں۔ یہ سب جوابات تم دیتے جاؤ اور اس کو آمادگی کی نیت سے قبول کرتے جاؤ، تو تم آمادگی کی نیت سے بھی قبول کرو گے تو پیاسے رہو گے، یہاں تک کہ یہ جواب آئے گا کہ تم اللہ کے بندے ہو، تو ایک دم تمہیں ایسا لگے گا کہ تم ایک انتہائی بڑے پیڑ کی طرح تھے جس کی بعض رگوں میں پانی کبھی نہیں پہنچا تھا، وہاں تک بھی پانی پہنچ گیا ہے۔ تو اب اس کو بھائی کریں کہ شعبان جتنا رہ گیا ہے اس کو رمضان کی تیاری کے لیے گزاریں، اور اس میں یہ کہ رمضان کی تیاری کیا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، کہ روزہ رکھو احتساب کے ساتھ، اپنا محاسبہ کرتے رہو۔ محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنی گناہ گاری کا ازالہ کرتے رہو، بہت گہرائی میں محاسبہ نہ کرو، بس یہ کہ جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں اور میں ان میں مبتلا ہوں اس کو دور کرو توبہ سے اور مجاہدے سے۔ ایک تو یہ عمل شعبان میں ہی شروع کرو، یعنی اس عمل کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، اپنی خودی کو اس کی پیورٹی کے ساتھ اپنے اس شعور میں لاؤ جس شعور میں آ کر چیزیں عمل ضرور پیدا کرتی ہیں، احوال ضرور پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، تو شعبان کے مہینے میں جیسا کہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ ہمیں منع فرمایا ایک جگہ، اگر یہ روایت صحیح ہے، کہ شعبان جب آدھا گزر جائے پھر روزہ نہ رکھو تاکہ رمضان کے لیے کوئی کمزوری جسمانی نہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو عمل تھا وہ سارے مہینے، بلکہ ایسی روایتیں بھی کہ شاید کبھی کبھی روزہ چھوڑتے تھے شعبان میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کم از کم 3-4 روزے ہی رکھ لے آدمی، چاہے توڑ کے رکھ لے، تو وہ کریں۔ اور اس کے بعد رمضان کا جو دوسرا بڑا ادب ہے وہ ہے کثرت عبادت، یعنی کہ رمضان ضرورت ہے نا کہ ہر عبادت میں کثرت رکھو، تو اس مہینے میں کچھ نوافل جیسے تہجد کی عادت ڈالنے کا مشن لے کر اس مہینے کو گزارنے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں۔ قیام اللیل رمضان میں اتنا ہی اہم ہے جتنا دن میں روزہ اہم ہے، تو قیام اللیل کی سب سے بہتر فارم تہجد ہے، تو اس کو چلو اس مہینے میں کچھ شروع کر دو کہ اللہ توفیق دے گا تو رمضان میں سے تو یہ آسان بھی ہو جائے گی اور آگے زندگی بھر پڑھوں گا، ٹھیک۔ اور پھر رمضان کی تیسری جو بہت مطلب فریضے کی حد تک پہنچی ہوئی جو چیز ہے وہ ہے انفاق۔ تو جو انفاق نہیں کرے گا وہ چاہے رات بھر رمضان میں مصلی پہ رہے اور دن بھر روزے سے رہے، اس نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا، جو خرچ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مہینے میں ذرا خرچ کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عمل کو پچھلے 10 مہینوں کے مقابلے میں بڑھا دو، یعنی اگر کرتے بھی ہو تو اس مہینے جیسے ہر مہینے 5 روپے دیتے ہو تو اس مہینے سے 10 دینے لگو تاکہ رمضان میں 50 دینے کے لائق رہو، ٹھیک ہے۔ تو انفاق سے بھی مانوس ہو جاؤ، سخاوت کا جو چھپا ہوا جوہر، اگر کسی میں سخاوت سے خالی کوئی نہیں ہے، جس آدمی نے یہ ادراک کر لیا کہ میری واحد پہچان ہے بندگی، تو بندگی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ماننے کی حیثیت دے کر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی بخیل رہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی سنگ دل ہو، سمجھ رہے نا، یہ تو اس پیکج کا حصہ ہے۔ اللہ کا بندہ بہت سخی ہوتا ہے،
اللہ کا بندہ بہت رقیق القلب اور محبتی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بہت عاجز ہوتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا. تو اس کو ذرا سا کریں کہ اس میں سخاوت کا ایک نظام چلائیں. ہو سکتا ہے کہ مشکل لگے تو مشکل کی نیکی مشکل لگے اور پھر بھی ترک نہ ہو، اس کا اجر دوہرا ہے. تو اس عزم کے ساتھ اس سب باتوں کو شروع کریں. تو انشاءاللہ رمضان شریف میں ایک شاہی دروازہ ہے جہاں اللہ کے مقرب ہی جا سکتے ہیں، جس دروازے سے رمضان کے محل میں. تو اللہ نے چاہا تو شعبان کو اس طرح سے گزارنے کے نتیجے میں وہ دروازہ ہم پہ کھل سکتا ہے جس میں اللہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ تم اس راستے سے آؤ. جیسے جنت میں سبھی جائیں گے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے ابو بکر کے لیے کھل جائیں گے کہ ادھر سے آئیے. جانا تو سبھی کو ہے، تو اب رمضان میں جانا تو سبھی ہم ایسوں کو بھی ہے اور بڑے اولیاء اللہ کو بھی ہے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ اولیاء اللہ کی طرح جائیں. تو انشاءاللہ یہ کرو گے تو وہ دروازہ جو صرف ولی اللہ کی دستک سے کھلتا ہے وہ بھی تم کھٹکھٹاؤ گے تو کھل جائے گا. اول تو اللہ اس پہ دستک کی توفیق ہی کسی کو نہیں دیتا، تو جس کو دستک کی اس پہ توفیق مل جائے اس پہ کھل جاتا ہے. تو یہ عزم لے کر چلو اس مہینے میں. تو انشاءاللہ پھر یہ کہ رمضان جیسے وہ معروف طریقہ ہے، سب جانتے ہیں، یہ جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان اچھی طرح کیسے گزارا جاتا ہے، تو اس طرح اپنے اپنے فہم کے مطابق گزارو. پھر شوال کے مہینے میں الرٹ رہو کہ جس طرح شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، شوال رمضان میں حاصل ہونے والی چیزوں کی حفاظت کا مہینہ ہے. تو شوال کے مہینے میں الرٹ رہو کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں مجھے عطا فرمائی ہیں یہ کہہ کر کہ ان کی حفاظت کرنا. اللہ دنیا میں جو چیز بھی عطا فرماتا ہے یہ اس کا قانون ہے کہ ساتھ ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. ہم نے دے دیا بس لے جاؤ، لیکن اس کا حق ادا کرنا، اس کی حفاظت کرنا. تو رمضان میں طلب سے زیادہ، ہر ایک کو طلب سے زیادہ ملتا ہے. نہیں، ہمارے تصور میں جو قرب ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنا قرب اور خوشنودی عطا فرماتا ہے اپنے سچے بندوں کو. تو کیونکہ اللہ کی اللہ جو نعمت دینا چاہتا ہے، میرا کوئی بھی تصور اس نعمت کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کا دینا ہمیشہ ہمارے مانگنے سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کر لیں، اور اس کے بعد بس یہ قانون یاد رکھیں گے. رمضان میں تو خوب مزے ہو گئے، اب شوال کے مہینے میں شیطان بھی چھوٹے گا. عید کا چاند آتے ہی، نظر آتے ہی وہ آئے گا نا، اور وہ کس کیفیت میں ہوگا مہینے کی قید گزار کے، اب آپ خود سوچ لیں. تو شوال کے مہینے میں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں 6 روزے رکھنے کو اپنا معمول بنایا تھا اور صحابہ کو تلقین کی تھی. مطلب شاید ہی کوئی صحابی ایسا ہو جو شوال کے 6 روزے نہ رکھتا ہو. تو شوال کے 6 روزے ایک طرح کے سمبلز ہیں نا کہ یا اللہ جو چیزیں تو نے دی ہیں، یہ 6 روزے جو ہیں وہ ان چیزوں کی حفاظت کی باسکٹس ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ کریں. تو یہ لیکن بھائی یہ ضرور کیجئے گا. اور بھائی روزہ رکھ لیا، کچھ زیادہ لوگوں کی مدد کر دی، اور کچھ نفلیں بڑھا لیں کہ اب فجر پڑھنے جاتے ہی ہیں تو اشراق بھی پڑھ لیں، تو رات سونے سے پہلے 2-1 نفلیں پڑھ لیں، کچھ تلاوت زیادہ کر دیں، کچھ ذکر زیادہ کر دیں. استغفار بہت کیا کریں. شعبان، یہ میں کوئی روایت پر نہیں کہہ رہا، مطلب میں یہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ شعبان میں کا آفیشل عمل
ہمارے ذوق کے مطابق استغفار ہے۔ استغفار کیا ہے؟ پیوریفیکیشن ہے نا۔ میری توبہ مجھے خالص کر دیتی ہے، مجھ پر سے ملاوٹ کی تہ اتار دیتی ہے۔ توبہ کا یہی مطلب ہے نا۔ تو رمضان میں اپنے اوپر چھائے ہوئے زنگ کو توبہ کی کھرچی سے اتار دو اور پھر اب داخل ہو جاؤ۔ تو شعبان میں خود کو معاف کرواؤ، رمضان میں خود ہی کو اللہ کا محبوب بناؤ، اور شوال میں اللہ کے عاشق بننے کا مظاہرہ کرو۔ یہ کریں تو اللہ چاہا تو پھر 9 مہینے گویا اس جنتی کی طرح گزریں گے جو اللہ کی مرضی پوری